आपका मेज़बान शेख अजीज़ुर्रहमान। आज हम बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हम माहिर कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सदारती उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सीनियर मेंबर पाकिस्तान बार कौंसल जनाब मुनीर अहमद काकड़ साहब के साथ मौजूद हैं। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप सदारती उम्मीदवार का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आपने कोई खाका तैयार किया होगा जुडिशरी के हवाले से, वकला के मसाइल के हवाले से। आपसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त दिया। आपसे पहला सवाल यह है कि आप अपने तालीमी सफ़र के बारे में कुछ आगाह करें। बेसिकली जो मैं तो प्राइमरी एजुकेशन जो मैं अपने भाई गाँव खारेजा खानजी में हासिल की है। मैट्रिक करने के बाद फिर मैंने मजीद एजुकेशन के लिए कोयटा गया हूँ। तो कोयटा से मैंने APC कर ली और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से मैंने MA किया और बलूचिस्तान लॉ कॉलेज से मैंने LLB की जी। तो ये तालीमी और 1998 में मैंने बतौर वकील प्रैक्टिस शुरू की है और बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट 2011 में मैंने लाइसेंस ली। तो 3 मरतबा मैं बलूचिस्तान बार कौंसिल का मेंबर रहा हूँ और 2 मरतबा मैं जुडिशल कमीशन का मेंबर रहा हूँ। इस वक्त सिटिंग मेंबर हूँ पाकिस्तान बार कौंसिल से। जी। तो बलूचिस्तान की एक वाहिद सीट है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके बलूचिस्तान के, आपके सूबे के हवाले से। बाद में हम आपके करियर और अज़िज़ा के हवाले से बात करेंगे। पहला सवाल यह है कि सन 2008 से बलूचिस्तान के हालात इंतहाई ख़राब होते चले आए हैं। आपका ताल्लुक़ भी बलूचिस्तान से है। आपकी नज़र में हल क्या है इसका? हल अगर सही मानों में अगर समझा जाए या समझने की अगर कोशिश की जाए, बलूचिस्तान के लोगों को उनके हक जो आइन के दायरे में रहते हैं, बलूचिस्तान के लोगों को उसी तरीके से माना जाए जिस तरीके से पंजाब के बासी को या इस्लामाबाद के बासी को माना जाए। और बलूचिस्तान के अंदर जो महरूमियाँ हैं उनको तरक्की और डेवलपमेंट के हवाले से, उनको प्रोग्रेस देने के हवाले से प्रायोरिटी दिया जाए और साथ साथ वहाँ पर एजुकेशन के हवाले से, बिजली के हवाले से और उसकी हेल्थ के हवाले से वहाँ फैसिलिटी न होने की वजह से ये सारी चीज़ें जो है अगर सही सोचने की कोशिश करें इस मुल्क को बनाने, और साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है वहाँ पर फौजी मदाखलत ज़्यादा है और उस फौजी मदाखलत करना होना बहुत जरूरी है। सर आपके ख्याल में आपके सूबे का हल किस तरह मुमकिन है? मैंने कहा मुमकिन तो वही है कि सिंसियरिटी से अगर वहाँ पर फौज का बेजा मदाखलत न हो, फोर्सेज हैं एजेंसीज का बेजा मदाखलत न हो, वहाँ पर रियल रिप्रेजेंटेशन को चुनने का हक दिया जाए और वहाँ के लोगों के जो इकनॉमिक खुशहाली के लिए है, बेहतरी के लिए वहाँ पर प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का काम को प्रायोरिटाइज किया जाए तो फिर बलूचिस्तान के मसाइल हल होंगे। बलूचिस्तान के लोगों को उनके वसाइल पे और उनके साइल पर उनको हक दिया। सर आपके ख्याल में आपके सूबे के गरीब मजदूरों के कत्ल में कौन मुलविस है? इसमें तो मुख्तलिफ किस्म की जो कोते मौजूद हैं। सवाल आपके यहाँ पर बता देता हूँ कि बलूचिस्तान में अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ है कल नहीं परसों दुक्की के इलाके में जो 22 माइंस वर्कर मारे गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान FC को मेरे ख्याल में पता नहीं कितने अरब रुपए सिक्योरिटी के नाम पे दिया गया और FC वो इसके साथ साथ पैरेलल वहाँ पर वही माइंस पर टन जो है 380 रुपये टैक्स ले रहे हैं जो अंड ऑफ द रिकॉर्ड वो लिया जा रहा है। यानी पर टन सालाना बलूचिस्तान से 45 लाख टन जो है उनकी कोयला जो है वो वहाँ से उस 45 लाख टन पे 380 रुपये पर टन कोयला टैक्स लिया जा रहा है। उसके बावजूद वहाँ पर सिक्योरिटी FC की सिक्योरिटी डिप्लॉय है, पहाड़ों की सिक्योरिटी है। उसके बावजूद इसके वाक़यात का जिम्मेदार कौन है? सवाल तो उसे किया जा सकता है जो मेरे रखवाले के लिए, मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठा हुआ है। सवाल तो उसे किया जाए कि कौन है जिम्मेदार, तो वो है, जवाबदेह तो वो है। आपके सूबे के हवाले से एक और सवाल है कि आपके सूबे में बेतहाशा ज़्यादतियाँ हुई हैं, अवाम के साथ भी ज़्यादतियाँ हुई हैं, अजाले करने को कोई तैयार नहीं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्योंकि वहाँ के लोगों के साथ जो पाकिस्तान की जो मेन एक माइंडसेट है वो बलूचिस्तान के लोगों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। बलूचिस्तान के वसाइल पे ज़रूर नज़र है। सूबे में अमन व अमान के हवाले से, सूरत-ए-हाल के हवाले से मुआशी इस्तेहकाम कैसे मुमकिन है? मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की
نیت کا فقدان ہے، وہاں پر اس کی کمٹمنٹ کا فقدان ہے. اس کمٹمنٹ کی نہ ہونے کی وجہ سے بات یہ ہے کہ ابھی یہاں پر آپ نے لاہور بھی دیکھا ہوا، اسلام آباد بھی دیکھا ہوا، یہاں پر ترقی اور خوشحالی ہے. کیا اس ترقی اور خوشحالی کے بلوچستان کے لوگ حقدار نہیں ہیں؟ آپ کا صوبہ پسماندہ علاقہ ہے، صوبہ پسماندہ ہے، اس میں غربت بھی پائی جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس صوبے کو ترقی کیوں نہیں دی جاتی؟ میں نے کہا کہ بلوچستان کے یہاں پر جو پاکستان کی اقتدار کے جو مالک ہیں، جو اصل حکمیت کے مالک ہیں، جو ہم اسٹیبلشمنٹ سے پکارے جا رہے ہیں، ان کی وہاں پر ان کے ریسورسز کے نظر ہے بلوچستان کے لوگوں کو ترقی اور خوشحالی دینے کے لیے وہ انٹرسٹ نہیں لے رہے. جتنے بھی وسائل ہیں جہاں پر پہاڑوں پہ منرلز ہیں ان پہ قبضے کیے جا رہے ہیں، زمینوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں، تو وہاں پر اگر آپ زمینوں پہ قبضہ کرو تو ترقی دینے کے لیے بھی تو ترقی دینے کے لیے تو تیار جیسے کہ سر آپ کا گھرانہ مذہبی گھرانہ ہے، آپ مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور اعلیٰ تعلیمی یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ بھی اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہیں، پروفیشنل وکیل ہیں. سوال یہ کہ آپ کو وکالت کی طرف آنے کا خیال کیسے آیا؟ وکالت تو میرے خیال میں جو اگر میں سمجھنے کی کوشش کر لوں، میرے خیال میں وہاں پر جو ظلم بربریت اور ناقانونیت اور وہاں پر جو بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہے، تو ان چیزوں نے ہم لوگوں کو افیکٹ کر لیا کہ وکالت کا شعبہ اپنا کر کے وہاں پر اپنے لوگوں کے لیے کوئی آواز بند کر کے کوئی آواز اٹھا لے تاکہ ان کی محرومیوں اور محکومی کے لیے کوئی ہم ایک اپنا کردار ادا کر سکیں. سر کیریئر کے ضمن میں کن شخصیات نے آپ کی رہنمائی فرمائی زندگی میں یا کیریئر کے حوالے سے؟ کیریئر کے حوالے سے تو میرے خیال میں اگر دیکھ لیتے ہیں ایز سچ تو ہمارے پروفیشن کے اندر تو خاص کر اگر وکالت کے حوالے سے کہتے ہو تو میرے خیال میں ہسٹری میں اگر کر لیتے ہو، میرے خیال میں جو ہمارے انصاف کے ججز کے حوالے سے دیکھ لو جو باصول لوگ رہیں ان لوگوں نے تھوڑا سا ہمیں اٹریکٹ کیا ہوا ہے. لیکن یہاں پر جو موجودہ صورتحال میں اگر دیکھ لیتے ہیں دوغلاپن کی انتہا ہے، تو وہ جو بہت کم کریکٹر تھے، جسے اگر جوڈیشری کے اندر دیکھ لیں دورا پٹیل جیسے جسٹس کارنیلس جیسے، اور یہ لوگ ان لوگوں کی جو آج تک لوگ سر آپ ایک پروفیشنل وکیل ہیں، وکالت پروفیشنل شعبہ، ایسا کیا ہوا اس شعبے میں کی عزت میں کمی آئی؟ اس میں بہت سے مولیکات ہیں. سب سے مولیکات تو یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے اداروں کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی بیجا مداخلت اور اسی طرح اسی کے 2007 کی تحریک کے بعد جو ہماری وکلا تحریک چلی تھی اس وقت چودھری افتخار کی، اس تحریک کے بدلے میں اس وقت تحریک تو کامیابی کی طرف گئی تھی، تو وہ تحریک جو ہے اس تحریک کی کامیابی کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو سب سے زیادہ جو خوف آ رہی تھا وہ وکلا برادری سے ہی تھا. تو وہاں سے اس وقت سے ان لوگوں نے بالکل اس کے اوپر کام شروع کر کے ہمارے وکلا کے اندر بھی مداخلت کرتے ہوئے وکلا کے اندر ڈویژنس پیدا کر دیے گئے. وکلا کے اندر وہاں پر ان لوگوں کے اندر بھی ایک فورم بنا دیے جو ان لوگوں کو بھی اس قسم کی چیزوں کے اوپر رویے کو لگا کر کے، جس سے پبلک کے اندر ہمارے وکلا کا جو ساتھ ہے وہ اس میں کچھ ہمارے وکلا کے اپنا کردار بھی ہے. وکلا کے کچھ بعض اس طرح کے معاملات میں ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں بطور وکیل ہم ایک لیگل فریٹرنیٹی کے نمائندہ ہونے کے بجائے یا بار کے نمائندہ ہونے کے بجائے ہم نے سیاسی پارٹیوں کی بھی نمائندگی کا زیادہ رول ادا کیا ہے. میں تو ایک وکیل کو تو اگر پارٹی میں ہونا چاہے تو پھر اس کو بار کا سیاست نہیں کرنا چاہیے. جو اگر بار کی پالیٹکس کرتا ہے تو پھر وہ پارٹی کا نریٹو یا پارٹی کا جو اسٹنٹ کے طور پر اس کا کردار نہیں ہونا چاہیے. سر جیسا کہ آپ پروفیشنل وکیل ہیں اور آپ اپنے کلائنٹ کے کیس کے مقدمے کے سلسلے میں عدالتوں میں تحقیق اور مطالعے کے تحت پیش ہوتے ہیں، لیکن آج کل کے وکلا میں ایسی ضرورت نہیں پائی جاتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے وجہ یہ ہے کہ ہماری اوور آل سوسائٹی کے اندر جو ایک چیز پلوٹ کی گئی ہماری سوسائٹی کے اندر جو ایزی کم منی کے لیے ہم لوگوں نے یہاں پر ہر ایک جب معاشرے کے اندر ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے وہاں پر جو حقیقت کی زندگی یا ایمانداری نے زندگی کے بجائے جو ابھی سرعام جو چیزیں کیے جا رہے ہیں، جس طریقے سے ہر ایک کی کوشش ہوتی کہ میرے پاس اگر شارٹ ٹرم کرنے کے لیے یا میرے پاس آج گاڑی بھی ہو، میرے پاس گھر بھی ہو، سب کچھ یہ آسانی سے نہیں، اس کے لیے اسٹرگل کرنا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس میں پھر وہی بات ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک جان بوجھ کر کے کرپشن کی جو ویلیوز ہے اس کو پینیٹریٹ کروا کر کے کوئی بھی کام. آج ابھی میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس پہ یہ ڈسکوز کمپنیز جو کسکو کے اندر معاہدہ کی جو ڈسٹریبیوشن لائن ہے اس کے اندر ایف آئی اے والے کو اپوائنٹ کیا گیا تھا کہ ایف آئی اے والی اس کی کرپشن کی روک تھام کے لیے ان کے اپوائنٹمنٹ کے بعد کرپشن کی زیادہ
بہتات ہوا ہے, زیادہ ہوا ہے, تو آج وہ کس کو یا ڈسپوز ہو کے اس کے خلاف کا لیٹر لکھا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ میں ایک سمجھتا ہوں کہ یہ جان بوجھ کر کے ہمارے تو سر آپ کے ادارتی کی اداروں کی سرپرستی میں اس قسم کے جو کرپشن اور اس قسم کی چیزوں کی سرپرستی کی. تو سر آپ کی نظر میں پاکستان کے سرکاری ادارے جو ہیں اپنی ڈومین میں کام نہیں کر رہے ہیں, نہیں کر رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے میرے خیال میں جو میں کہتا ہوں کہ وہ پاور انگری فارمولا ہے. سارے طاقت کے نشے میں یا طاقت کے لیے بھوکے ہیں, طاقت کے زور استعمال کرتے ہیں. طاقت کو قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر کے جو ان کو پاور اصل ہے وہ امپاور ہوتے ہوئے اسی کے, لیکن یہ جو ہے اپنے پاور سے ایکسس پاور دینا. بادشاہ سلامت بنے گی, ہر ایک کوشش کرتے ہیں کہ میں بادشاہ سلامت بن کر کے میری اقامات کی تعمیر ہو. جی سر, ماضی سے انگریز کا قانون, اس قانون میں کچھ ترمیم کی گئیں, منفی اثرات بھی مرتب ہوئے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس قانون کو ختم ہونا چاہیے یا اس کو مزید بڑھایا جائے؟ بات یہ ہے کہ قانون تو دنیا جہان میں بنتے بھی ہیں اور بنائے بھی گئے, لوگوں نے ان کو دوسرے کے قانون کو اڈاپٹ بھی کیا ہوا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنے معروضی حالات کے مطابق, اپنے رسم و رواج کے مطابق, اپنے کلچر, اپنے گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق ہر ایک قانون کے اندر بہتری ہوتی ہے. ہمارے یہاں پرانے زمانے میں, پتہ نہیں آپ کیا, ہمارے یہاں پرانے زمانے میں جرگے ہوا کرتے تھے, بیٹھکیں ہوا کرتے تھے, تو اس کے اندر بھی بہتری ہوتی ہے. وہ جرگے سسٹم بھی تھے تو وہ بہتر طریقے سے ہو سکتے تھے. اس کے اندر بہتری ہے. اس کے جرگے سسٹم کیا, اور بجائے ہم لوگوں نے ریپلیس کر دے سول اس کے لاس کے حوالے سے کرمنل لاس کے حوالے سے, اس کے اندر بھی بہتری کی گنجائش. بہتری تو ہونی چاہیے, بہتری کے لیے کام کریں. جو اصل جو پارلیمنٹ کا کام ہے کہ اس چیزوں کے اوپر فوکس کر لیں, پارلیمنٹ بھی دوسری دنوں میں لگے ہیں. جی سر, ماضی سے ہم اور آپ سنتے چلے آئے ہیں کہ بچہ مافیا, قبضہ مافیا, پرچی مافیا, اب یہ مافیا گروپ عدالتوں تک پہنچ گیا ہے. عدالتی نظام بری طرح متاثر, عدالتی فیصلے, ججمنٹ اور جج صاحبان متاثر ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, ان کو کیسے روکا جائے؟ میں نے کہا وہی پر بات آ جاتی ہے جب وہاں پر ڈیلیوری کینت نہ ہو. آپ نے وہاں پر جو اصل آپ کی جو پوزیشن ہے, جو اس پوزیشن کی جو انٹیگریٹی ہے, جو گریس ہے, اس کا آپ کو احساس کا تدارک نہ ہو, اور آپ کے سامنے ایک چیز ہو کہ میں نے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ایک اگر جج یا وکیل اور ویسی مانیٹری اپنے ذاتی مفادات کے لیے ایسی چیزیں کریں گے تو میرا خیال وہ اخلاقیات کے دائرے سے نکل کے, میں نے آپ کو پہلے کہا یہ پورا ایک سسٹم کے ذریعے ان سب چیزوں کو کرپشن کے نظر کرنا, اس قسم کی چیزیں وہ آزاد کرنا جو قانون سے وہ بالاتر ہے, اور بالکل اس قانون کو بھی اپنے زیر تابع لانا. تو سر آپ کے خیال میں اس سسٹم کو کیسے ختم کیا جائے؟ اس سسٹم کے حساب سے جو انصاف اور احتساب کا فارمولا اکراس دی بورڈ ہو تو پھر بات. سر, حکومت وقت کا آئینی عدالت کے قیام کے سلسلے میں پارلیمنٹ میں آئینی ترمیمی بل لانا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئی عدالت, ہائی کورٹ آئینی عدالت ہے, سپریم کورٹ آئینی عدالت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کیا آئینی عدالت ہے, آئینی عدالتیں, تو یہ نئی عدالت قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نئی عدالت کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے ہماری پارلیمنٹ کو پلوٹ کر دیا ہے, وہاں پر ہماری جو طریقے اسی طرح بھی وہ جوڈیشری کے بھی اسٹرکچر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. جوڈیشری کے اندر بھی وہ انٹرفیئرنس کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنی مرضی کا عدالت بنانا چاہتے ہیں, اپنا مرضی کے ججز اس کے اوپر اپائنٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, پھر اپنی مرضی کے عدالتیں ججوں کے ذریعے اپنے حق میں فیصلے کراتے ہیں. بات یہ ہے کہ اسی سسٹم کے اندر مجھے ایک بتا دو کہ 70 سال کا یہ موجودہ یا 77 سال کا یہ موجودہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم موجود ہے, آپ اس کو ابھی جا کر کے پیرلل اس کے علاوہ ایک اور جوڈیشل سسٹم بنا کر کے دو گے, ابھی 77 سال ہم اس کے اوپر تجربہ کریں گے. بات یہ آپ کا آئینی عدالت کا مقصد ہے, تو آئینی عدالت اسی آئینی عدالت کے اندر ایک آئینی بینچ بنا دو. آپ نے کام کروانا ہے کہ وہ اس آئینی عدالت کا یا وہی اس آئینی بینچ کا, آئینی عدالت کا نا, اس آئینی بینچ کا صرف یہ کام ہو کہ جو آئینی کیسز ہیں وہ صرف سن لے. اس وقت میرے خیال میں مجھے فگر تو نہیں ہے, لیکن ابھی کل ٹی وی کے اوپر آ رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ سپریم کورٹ کے اندر 200 آئینی پٹیشن پڑے ہوئے ہیں. تو 200 آئینی پٹیشن کے لیے آپ نے ایک عدالت بنانا ہے, آئینی عدالت بنانا ہے. اس آئینی عدالت کے اندر پھر آپ نے 7 ججز اپوائنٹ کرنے ہیں, پھر اس کے لیے ایک پورا اسٹرکچر ہوگا, ساری چیزیں ہوں گی. بات یہ ہے کہ اگر مانتے ہیں تو اس آئینی عدالت کا تقاضا کیوں ہے؟ جی, آپ کے خیال میں عدالتوں کو کیسے فعال اور مضبوط بنایا جائے؟ عدالت کو اگر وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے آئین کی پاسداری کے لیے اور قانون کے عمل درآمد کے لیے اکراس دی بورڈ فیصلے ہونے چاہیے.
قانون کے مطابق ہونے چاہیے، پک اینڈ چوز کی بنیاد پہ نہ ہونا چاہیے۔ سر آپ کے خیال میں 25 اکتوبر 2024 کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، تو منصور علی شاہ صاحب کا کیا مستقبل ہوگا؟ قاضی فائز عیسیٰ کے ریٹائرمنٹ کے بعد ہماری وہ ہے کہ منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور چیف جسٹس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کی سینیٹری کے بنیاد پہ وہ سینیٹری اس کا حق رکھتا ہے، جی اس کا حق بنتا ہے کہ وہ چیف جسٹس بنے۔ باقی اس وقت اگر اس کے خلاف کرنے یہ سارے جو وقت اور اس کے حالات کے مطابق ہمیں کہتے ہیں یہ منظریہ ہے، یہ ایک خلاف سازش ہو رہی ہے۔ ہم کسی اور صورت میں ہاں اگر ان کے خلاف اس طرح کی کوئی چیز ہے تو سر گورنمنٹ وقت جو ہیں وہ اس کے سامنے لے ہیں کہ اس کے خلاف یہ چیز ہے، تو اس وجہ کی بنیاد پہ یہ چیف جسٹس نہیں بن سکتا، ورنہ دوسری صورت میں یہ جو بالکل یہ غیر آئینی اور غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدامات ہوں گے، ہم اس کو قبول کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں۔ سر اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ آئندہ صدارتی امیدوار جو آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، صدر سپریم کورٹ بار آپ ہی ہوں گے، کیونکہ آپ کی اعلیٰ خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے، آپ کی کیا رائے؟ بہرحال میں تو کوشش ہی کرتا ہوں، نجومی تو نہیں ہوں، نہیں، اللہ سے رکھتے اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس لیے بات یہ ہے کہ اس میں تو بات یہی کی جا سکتی، الیکشن کے معاملے میں تو دیکھنا ہی پڑے گا، کوشش کر سکتے آخری الیکشن کی پولنگ جو لاسٹ ووٹ کی گنتی تک جو ہے الیکشن ایک پروسیس کا حصہ ہے، کوشش کریں گے کہ الیکشن جیت سکے اور بلوچستان کی ریئل ریپرزنٹیشن کر سکے۔ آپ صدارتی امیدوار سپریم کورٹ بار، نظام عدل، انصاف، جوڈیشری، وکلا کے مسائل حل کرنے کے لیے سلسلے میں آپ کے پاس کیا خاکہ تیار ہے؟ سب سے پہلی جو میرے خیال میں اس وقت جو اگر میرا یہ مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک آئینی بینچ ہونی چاہیے، اور وہ آئینی بینچ صرف آئینی کیسز ہی سن رہے ہیں۔ باقی جہاں تک سپریم کورٹ کے اندر جو سوشل جسٹس کے جو لوگوں کے جو عام سائلین کے جو کیسز ہیں ان کو ہر صوبے کے اندر ایک ریگولر بینچز وہاں پر ہونی چاہیے، بجائے وہ اسلام آباد میں بیٹھنے کے لیے صوبوں کے اندر وہاں پر جو ان لوگوں نے رجسٹری برانچز بنائے ہوئے بینچز بنائے ہوئے، اس رجسٹری کے اندر کم از کم اگر نہیں ہے تو 6 مہینے وہاں پر ان کو ریگولر بیٹھنا چاہیے، ایک 2 مہینے ان کو الٹرنیٹ ایک میکینزم ان کے ساتھ جو اس وقت کے جو چیف جسٹس ہو ان کے ساتھ رکھیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نمائندگی دینے کا ایک حاصل ہوا اور لوگوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا۔ دوسری سب سے بات یہ ہے کہ جو کیسز کی مینجمنٹ ہے جس میں ارجنٹ کیسز ہے، جیسے اگر کسی کا کیس کے اندر اسٹے انوالو ہو یا کوئی بیل انوالو ہو تو ان کی ارلی فکسیشن کی بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ججز کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار پہ، اس کی میرٹ کی وہ اس کے اوپر اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار پہ، یہ ہماری اس میں ہے ایجنڈے میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم نے ساتھ ساتھ بار کے وکلا جو وکلا کے لیے ویلفیئر کے لیے اپنا ایک خاکہ تیار وکلا کے بھی بے تحاشا مسائل ہیں، مسائل ہیں، اس میں خاص کر یہ ہمارے جو سینئر ساتھی ہیں جو 60+ پہ چلے جاتے ہیں ان کے لیے ایک پینشنیبل کا کوئی مناسب پینشن اس کو منتھلی ملنے کے لیے ایک میکینزم بنانے کا ایک ذہن میں ایک خاکہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ہاؤسنگ اسکیم ہے جو اسلام آباد میں وکلا کے حوالے سے، اس کے اندر جو اگر جو پلاٹوں کے حوالے سے جو ریزرویشن پلاٹ کے حوالے سے ہیں ان میں کوشش کریں گے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر مزید پروگریس کے لیے اپنا ایک رول ادا کریں۔ شہزاد شوکت صاحب کی کارکردگی کیا رہی آپ کی نظر میں؟ میرے خیال میں نظر میں جو ہے شہزاد شوکت صاحب کی کارکردگی اس پہ میرے خیال میں مائنس میں جا رہی ہے، مائنس میں جا رہی ہے۔ سر آپ صدر سپریم کورٹ بار منتخب ہوتے ہی کن شعبوں کو آپ ترجیح دیں گے؟ میرے خیال میں میرا جو اسکوپ ہے میرے جوڈیشری کے اندر ہے اور وکلا کی ویلفیئر ہے، اس کے علاوہ مجھے آزاد پارلیمنٹ کے لیے بھی، آزاد ججز کے لیے بھی اور پولیٹیکل پارٹی سے بھی کہ اس کا کہ وہ آئین اور قانون کی پابندی اور اس کی پاسداری کریں، اور ایک ہر پارٹی جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف کندہ اسٹیبلشمنٹ کو دے کر کے اور ان کے خلاف سازشیں کرنا، یہ کسی کو اس کے خلاف بھی ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، اور اس کو بھی ہم یہ پارٹی کو یہ یاددہانی کرواتے رہیں گے کہ یہ چیزیں جو کرتے رہیں گے اس میں جمہوریت کی بھی تباہی ہے، اس میں سیاسی پارٹی کی بھی تباہی ہے اور اس میں ہمارے ملک کے اداروں کی بھی تباہی۔ تو سر آپ کے صوبے کا مستقبل کیا ہے؟ مستقبل روشن ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اس میں اسٹیبلشمنٹ کے رویے اسی طریقے سے رہیں تو میرے خیال میں میں مثبت نہیں سمجھوں گا۔ اگر اسٹیبلشمنٹ میں وہ تناقض لیتے ہوئے بلوچستان کی ریئل ریپرزنٹیشن کو آگے جانے کی اجازت دی یا ان کو قبول کرنے کی کوشش کی، اور وہاں پر بلوچستان کی جو لوگوں کی محرومیاں ہیں، جو ان کے وسائل پہ جو ناجائز جو لوگ قبضہ کر رہے ہیں، ان کے جو وسائل کی جو اصل دسترس
वहाँ उन लोगों के हवाले किया जाए जो बलूचिस्तान के वासी हैं, और बलूचिस्तान के लोगों को ये रियलाइज हो जाए कि जी हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, बात ये नहीं है कि मुझे बता दो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे मोटरवे का नेटवर्क बिछा हुआ है। बलूचिस्तान के अंदर कोयटा से लेकर के इस्लामाबाद और कोयटा से लेकर के कराची, कोयटा से लेकर के सक्कर, वहाँ पर आपका जो बेसिक रोड तक नहीं है। क्या बीइंग अ फेडरेटिव यूनिट बलूचिस्तान के से रेक्वेडिक में वो कहता है कि पाकिस्तान का है, सेंधक जो है उसमें वो कहता है कि पाकिस्तान का है। तो सर आप अपने सूबे के लिए कोई इक़दाम उठाने में कामयाब होंगे? गवादर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, तो उसके बेनिफिट्स के लिए पूरा गवादर है। तो फिर ये इसकी रेसिप्रोकल क्या बलूचिस्तान के जो वसाइल के लिए या बलूचिस्तान के वसाइल की बुनियाद पर बलूचिस्तान के लोगों का ये हक नहीं बनता कि उनको जो बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड का नेटवर्क है या तालीम है, सेहत है, उनको वो प्रायोरिटी उनको देने का हक नहीं है। सर अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आप अपने सूबे की तरक्की के लिए इक़दाम उठाने में कामयाब होंगे? बात यह है कि हमारी टेनूर तो 1 साल है, हम वो हर कदम उठाएंगे, वो हर पॉजिटिव कदम को उठाने की कोशिश करेंगे, और वो उस पॉजिटिव कदम अगर जो दूसरी साइड से उठाया जाएगा हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। जहाँ पर जो कोई अच्छा करेगा उनको अप्रिशिएट करेंगे, जहाँ पर कोई गलत करेगा उस गलत की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। सर गज़ा पे बात करते हैं। इसराइल इस जंग में आगे शुमाल से शुरू होकर जुनूब तक पहुँच गया, फ़लस्तीनी अवाम का क्या मुस्तकबिल है? बात यह है कि फ़लस्तीन अवाम का जो दुनिया जान में अगर आप देखते हैं जुल्म, बर्बरियत और इसके ऊपर जो हमारे मुस्लिम उम्मा की खामोशी है, मुझे आप बता दें कि पाकिस्तान की गुज़श्ता 1 साल के ऊपर गज़ा के हालात पे खामोशी, जो अभी इस 25 अक्टूबर था या कोई इससे पहले पता नहीं कौन 5 अक्टूबर था, ये उसके लिए डायरेक्टिविटी करना, क्या ये सवाल नहीं बनता? आज ये कि वो मुस्लिम उम्मा की खामोशी, मुस्लिम उम्मा का इसी बुनियाद के एहतियात और मुस्लिम उम्मा का फिर उन चीज़ों की वो बुनियाद पर है जो एक उसके ऊपर डिवीज़न बनाना, बीइंग अ मुसलमान तो हमें सब इस चीज़ को मुतफ़िक़ होना चाहिए कि वहाँ पर सर देखने में आया है कि पाकिस्तान समेत 57 इस्लामी ममालिक इस जंगबंदी में ना खामोश, वजह क्या है? वजह अपनी ज़ाती मफादात। तो इस्लाम के खातिर फ़लस्तीनी अवाम का साथ देने के लिए तैयार नहीं? मेरे ख्याल में हम लोगों ने तो इस्लाम का नाम जो है सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लाम के असल रूह के लिए तो हम काम भी नहीं करें, और न इस्लाम के असल रूह के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजारें, और न इस्लाम के असल रूह के मुताबिक हम मजलूम कौमों के लिए आवाज़ उठाएं। सर कश्मीर के हवाले से बात करते हैं। आपके ख्याल में कश्मीरी मुजाहिदीन की अजीम कुर्बानियाँ रंग लाएंगी? बात तो ये है कश्मीर के मामले में तो मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हूँ कि कश्मीर कश्मीरियों का है, कि कश्मीरी वो खुद फैसला कर ले कि वो क्या चाहते हैं। वो कश्मीर एक आज़ाद कश्मीर चाहता है, वो कश्मीरी जो है इंडिया के साथ लेना चाहता है, या वो कश्मीर जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। वहाँ पर हमारे ख्याल में जहाँ पर जिस किस्म की जो भी मुदाखलत जिस जाविये से भी हो रहे हैं, मैं उसको ना नेकशगुन समझता हूँ ना अच्छा समझता हूँ। मेरे ख्याल में कश्मीरियों का अपने हक़ खुद इरादत का फैसला कश्मीरियों का होना चाहे, किसी और का नहीं। सर कश्मीर के 77 बरस कश्मीर में यौम तासीस जारी है। शोहदाए कश्मीर और कश्मीरियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए आपका पैगाम? मेरे ख्याल में कश्मीर के 77 साल की जदोजहद को हम सलाम भी पेश कर लेते हैं, और हमें यकीन है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया दोनों कश्मीरियों को अपने फैसले पे छोड़ दे, जो फैसला करेगा कश्मीरी उन दोनों से बेहतर फैसला करेगा अपने आने वाले नस्लों के फ्यूचर के लिए और बेहतर मुस्तकबिल के लिए। सर कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के सिलसिले में आप हुकूमत वक्त को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जहाँ पर भी जुल्म हो, बर्बरियत हो, चाहे वो जो भी करे, जिस शक्ल में भी करे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है, उनके खिलाफ अपना रोल अदा करना ज़रूरी है। और उसके लिए आवाज़ उस वक्त बेहतर आवाज़ ज़्यादा ताकतवर बनेगा जब हम खुद इस किस्म के जुल्म और बर्बरियत न करना। बहुत शुक्रिया सर आपका, बड़ी नवाजिश है। मेहरबानी।